دیکھو ایک بات تو دماغ میں بٹھا لو, جو آدمی دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا, کچھ بھی کر لو اس کے سکون کے 25 ٹیکے شعبہ لگاؤ, وہ سکون میں آ ہی نہیں سکتا. سکون میں وہی ہے جو کہے یہ دنیا کی W11 کی سیٹ ہے, پائیدان ہے جس پہ لٹک کے سفر کر رہے ہیں, بھاڑ میں جائے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے, بیگم اچھی ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہے گزارا چلاؤ, بچے اچھے نکل آئے بہت اچھی بات, کرچھلی چلا رہے ہیں کوئی بات نہیں یار, مر کے ختم ہو گئے, یہ بچے بھی مریں گے ہم بھی مریں گے, سالے ٹھیک نکل آئے بہت اچھی بات, سالے ٹھیک نہیں نکلے تو کس کے سالے ٹھیک ہوتے ہیں بھائی؟ سالے کی تو ڈیفینیشن ہی ہے کہ جو ٹینشن دیتا رہے ہر وقت آپ کو بیٹھ کے. کیا خیال ہے؟ بیمار ہو گئے, صحت مل گئی اچھی بات شکر, بیمار ہو گئے تو ایک تو ٹینشن بیماری کی ہوتی ہے نا, وہ تو پین ہو رہا ہے نا, وہ تو تکلیف ہر آدمی کو ہوگی, ایک خامخواہ کی ٹینشن لے رہا ہوتا ہے. تو بھائی مر جائیں گے نا, بیمار ہو گئے تو کیا ہو گیا, تو مر جائے مرے گا, ویسے نہیں مرے گا تو ویسے مر جائے گا. ہمارے حضرت کو کسی نے کہا کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ کسی بھی وقت مر سکتے ہیں, وہ ہارٹ پیشنٹ تھے, تو میں بہت ٹینشن میں آؤں, تو فرمایا وہ تو میں بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہوں, کوئی بھی کسی بھی ڈاکٹر جس نے مشورہ دیا وہ بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. اور کمال کی بات ہے کہ جن صاحب کو ڈاکٹر نے کہا تھا, شاید وہ میرا خیال ہے 20 سال ہو گئے اس واقعے کو, ابھی تک زندہ ہیں وہ. ہمارے حضرت کا انتقال ہو گیا جن سے مشورہ لے رہے تھے, سمجھ رہے ہیں, جن سے مشورہ لے رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا. تو ایسے میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کسی کو تسلی دیتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں کہ نہ رو بیٹا, تیرے ابا ابھی نہیں مریں گے, انشاءاللہ اللہ ان کو صحت دے گا. یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے, میرے والد صاحب کے بارے میں ایک صاحب تسلی دے رہے تھے مجھے, نہیں نہیں اللہ ان کو صحت دے گا. وہ ایک اچانک ان کی ڈیتھ ہوئی نا, تو والد صاحب کی اللہ کا شکر ہے ہماری صحت بہت اچھی تھی, بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو گیا تھا آخر عمر میں, کیئر بھی نہیں کرتے تھے, وہ بھی اسی وجہ سے نہیں کہ وہ مر جائیں تو مر جائیں, لیکن خیر شریعت میں صحت کی حفاظت کا حکم ہے. تو تسلی دینے والا وہ پہلے مر چکا ہوتا ہے, جس کو تسلی دی جا رہی ہوتی ہے وہ پھر بھی زندہ. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں, میں نے ان کے بارے میں کہا بھائی آپ کا انتقال نہیں ہوگا, کیونکہ میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ کا انتقال ہونے والا ہے, حقیقت بتا رہا ہوں آپ. ابھی میں پھر ان کے گھر عیادت کے لیے 1-2 دن میں جانے کا ارادہ ہے. 20 سال سے دیکھ رہا ہوں, سوری 15 سال سے, جب سے میں یہاں آیا ہوں میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ کا انتقال ابھی ہوا پھر بچ گئے. اور جو ان کی عیادت کے لیے آنے والے تھے وہ سارے انا للہ ہو چکے ہیں. اللہ ہمیں بچا کے رکھے, ہم بھی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. عجیب ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں کینسر ہے اس کو 6 مہینے میں انا للہ ہو جائے گا, وہ زیادہ عرصے بعض دفعہ زندہ رہتا ہے. میری والدہ کو بریسٹ کینسر تھا 2002 میں, بہت بڑا آپریشن ہوا, اس کے بعد بھی ماشاءاللہ بہت طویل عرصے زندہ رہی ہیں. اور جو خواتین ان کی بیماری کو دیکھ کر رو رہی ہوتی تھیں وہ پہلے انا للہ ہو گیا ان کا. کسی بھی وقت کسی بھی آدمی کا کسی بھی ٹائم پہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو سکتا ہے. تو ٹینشن کس بات کی بھائی, ٹینشن کس بات کی؟ موت تو ایسی چیز ہے کسی بھی ٹائم پہ کسی کی آ سکتی ہے. تو جو آدمی دنیا کو مسافر, اب نفسیاتی ڈاکٹر اگر پیسے کمانے کے لیے ڈاکٹر بنائے وہ تو خود ڈپریشن کا مریض ہے. جس دن اس کے پاس پیشنٹ نہیں آئیں گے وہ کہیں گے یار کوئی ٹینشن میں ہی نہیں ہے, یہ تو خود اس کے لیے ایک ٹینشن بن جائے گی نا. جتنی معاشرے میں ٹینشن پھیلے گی نفسیاتی ڈاکٹر کے پیسے, نفسیاتی ڈاکٹر کی ٹینشن اتنی کم ہوگی. کیا خیال ہے؟ اگر وہ دنیا پرست ہے, اگر دنیا پرست نہیں ہے, انسانیت کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہے, پھر نہیں. لیکن اگر وہ جو زیادہ تر تو ہمارے ہاں دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھا جاتا نا, آخرت کے لیے کون بیٹھا ہوا ہے؟ پیسے نوٹ چھاپنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھو جس کے دل میں جنت جہنم نہیں ہے وہ تو نوٹ ہی تو چھاپے گا, اور کیا کرے گا وہ؟ ٹھیک ہے اس میں 2 قسم ہے, ایک کہتے ہیں نوٹ تو چھاپو لیکن ایمانداری کے ساتھ, سامنے والے کا بھی خیال کرو, نوٹ لو اس سے مگر اس کو اس کا معاوضہ بھی دو. اور کچھ کہتے ہیں یار نوٹ پہلے معاوضہ گیا ایک طرف. تو دونوں قسم کے نفسیاتی ڈاکٹر مارکیٹ میں چل رہے ہیں. تو وہ کیسے ڈپریشن دور کریں گے بھائی؟ ان کے تو اگر آپ نہیں گئے تو وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں, یار صبح سے بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہوں, آج کوئی ساس ایسی ہے ہی نہیں جو ظلم کرے بہو پر, تو لہذا جب ظلم نہیں ہو رہا تو بہو بھی نہیں آ رہی ہمارے پاس علاج کرانے کے لیے. تو
جو آدمی میرے بھائی دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا، اور آخرت صرف مسافر خانہ سمجھنا کافی نہیں ہے، آخرت کا تصور بھی کہ یہاں جو قربانی دیں گے اس کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حتی الشوکۃ یشاکھا، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا ایمان والے کے، اس کے بدلے میں بھی ایک گناہ معاف ہوتا ہے اس کا، اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ٹینشنوں پہ اللہ نواز رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں صبر کرو، ایک کانٹا بھی ضائع نہیں کروں گا، ایک کانٹے پہ بھی گناہ معاف ہوگا تمہارا، اس پہ بھی آخرت میں اجر ملے گا۔ یہی سوچ کے مسلمان کو صبر آتا ہے کہ بھائی یہ پریشانیاں کس کی طرف سے ہیں، یہ اتفاقی حادثات نہیں ہیں،